بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا اسم گرامی عبداللہ، کنیت ابو قاسم، خیر و برکت سمیٹنے والے ابو محمد، ابو احمد اور لقب ذبیح ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس واقعے کا ذکر کریں گے کہ جب دنیا کے تمام بڑے چینلز اور لاکھوں لوگوں کے سامنے حضور اکرم کے والد حضرت عبداللہ کی قبر اقدس کو کھول کر ان کا جسد انور باہر نکالا گیا۔ پیارے دوستو، آپ کے والد گرامی عبد المطلب قریشی مکہ کے رہنما اور بنو ہاشم کے سردار تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ ہے اور لوگ اچھے کاموں کی وجہ سے انہیں شیبۃ الحمد کہتے تھے۔ والدہ ماجدہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت عمر ہے۔ بہن بھائی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے مختلف اوقات میں 6 شادیاں کی تھی، اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بہن بھائیوں کی تعداد 20 ہے۔ حقیقی بھائیوں کی تعداد 3 اور حقیقی بہنوں کی تعداد 5 ہے، جبکہ علاتی یعنی باپ شریک بھائی 11 اور علاتی بہن 1 ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے منت مانی تھی اگر ان کے 10 بیٹے ہوں اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کریں تو ان میں سے ایک کو رضائے الہی کے لیے بیت اللہ کے پاس ذبح کریں گے۔ جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پورے کرنے کو کہا۔ سب نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ حضرت عبد المطلب کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ اب ان میں سے کس بیٹے کو ذبح کروں۔ آپ نے قرندازی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان 10 بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام قرعے میں نکلا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم محترم لے آئے۔ اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا، اس کو ذبح کرے۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں ایک کاہنہ عورت ہے، آپ اس سے مسئلہ بیان کریں۔ اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا کہہ دیا تو پھر آپ کو اپنے صاحبزادے کے ذبح کرنے کا مکمل اختیار ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی منت پوری ہو جائے اور عبداللہ ذبح ہونے سے بھی بچ جائے تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجئے۔ پھر سب اس عورت کے پاس گئے اور سارا ماجرا سنایا۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارے ہاں جو دیت کی مقدار مقرر ہے یعنی 10 اونٹ، تم اونٹوں اور ان کے درمیان قرندازی کرو، اور اگر لڑکے کے نام کا قرعہ نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، اور اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرعہ نکل آئے تو اس لڑکے کی بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا۔ اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ 10 اونٹ زیادہ کیے اور جب بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو تب اونٹوں کے نام قرعہ نکلا۔ وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرعے کو تسلیم نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرعہ نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی، صفا اور مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا۔ اس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ ذبح کے واقعے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی بہت سی حسین و جمیل لڑکیوں اور عورتوں نے آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کی بھرپور کوشش کی۔
حتیٰ کہ بعض نے بڑی دولت کی بھی پیشکش کی۔ اہل کتاب بعض نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزمان سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے صلب یعنی پیٹھ میں ودیعت امانت ہے۔ اس لیے یہود کی ایک جماعت نے یہ عہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کو قتل نہ کر دے واپس نہیں لوٹیں گے۔ ایک دن آپ شکار کے لیے تنہا مکے سے باہر تشریف لائے، موقع غنیمت جان کر حملے کے لیے تلواریں نیاموں سے کھینچ لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہب بن مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی، غیب سے ظاہر ہوئے اور وہ اس حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ کے آگے سے دور کرنے لگے۔ وہب بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کر دوں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو شرع، حسب، نسب، عفت میں ممتاز ہو۔ آمنہ بنت وہب میں یہ صفات موجود تھی۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ کا ان کے ساتھ رشتہ طے کیا۔ اس رشتے کے بعد اور نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کو بہت سے عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بہت سی غیر عورتوں نے آپ سے ناجائز تعلقات، جبکہ کچھ نے تو نکاح کرنے کی بھی سرتوڑ ناکام کوشش کی۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ایک عورت کے پاس سے حضرت عبداللہ گزرے تو وہ ان کا حسن دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی۔ بنی اسد کی عورت آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے گھر پہنچ گئی اور آپ سے کہنے لگی میں آپ کو 100 اونٹ تحفے میں دوں گی اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے اس کو صاف انکار کر دیا۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ نمبر 155۔ مکہ کی ایک خوبصورت عورت جو کاہنہ ہونے کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کی عالمہ بھی تھی، جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ کو لے کر بغرض نکاح قبیلہ بنو زہرہ روانہ ہوئے تو راستے میں اس عورت یعنی فاطمہ شمعیہ سے ملاقات ہوئی۔ فاطمہ نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے دیکھا، فوراً سب کچھ بام کر اس نور پر ہزار جان سے فریفتہ ہو گئی اور حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ابھی تو ہم جا رہے ہیں اور واپسی پر تجھ سے بات ہوگی۔ کہنے لگی، اے عبداللہ، تمہیں دینے ابراہیم کا واسطہ کہ جس پر قائم ہو میرے سوا کسی سے پہلی صحبت مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے حسن کے جلووں اور جادو سے حضرت عبداللہ کو قابو کرنا چاہا، لیکن آپ اللہ کے حکم سے اس عورت کے چنگل سے پاک اور طاہر نکلے۔ بحوالہ تاریخ طبری جلد 2 صفحہ نمبر 26۔ قبیلہ بنو زہرہ کے مرحوم سردار وہب کی بیٹی اور موجودہ سردار وہیب کی بھتیجی بی بی آمنہ کی اعلیٰ ترین سیرت اور کردار کے چرچے زبان عزت خاص و عام تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بھی حضرت عبداللہ کی مانند حسین سیرت، احسن صورت، مکمل اور بے مثل نمونہ تھی۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ قبیلہ بنو زہرہ پہنچے۔ یہاں حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہیب کو قریشی مکہ کے اعلیٰ ترین گھرانے کے اتنے بہترین رشتے سے بلا کیوں کر انکار ہو سکتا تھا؟ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا سے ہو جاتا ہے اور یوں وہ پاکیزہ روح نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھوڑا عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد اپنے عفت مآب دلہن کو لے کر واپس مکہ آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ وہی کاہنہ آپ سے ملتی ہیں جس نے ان کو نکاح کے لیے کہا تھا۔ جب اس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نوری مبارک نہ پایا تو چیخنے چلانے لگی۔ وہ ان سے کہنے لگی کہ پہلی مرتبہ میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کسی عورت سے صحبت کی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے بی بی آمنہ بنت وہب سے نکاح اور زفاف کیا۔
وہ عورت کہنے لگی اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک کی خواستگار تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا، اب وہ دوسرے کے نصیب میں چلا گیا۔ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے، دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیمار ہونے کی وجہ سے یثرب یعنی موجودہ مدینہ ہی میں اپنے والد عبد المطلب کے ننیال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قریش کا قافلہ جب مکہ پہنچا تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو ان کے بیٹے عبداللہ کی صحت کی خرابی کے بارے میں بتایا تو آپ نے فوری اپنے بیٹے حارث کو یثرب عبداللہ کے پاس روانہ کر دیا۔ حضرت حارث کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کی پاک روح اس جہانی فانی سے کوچ کر گئی۔ روایات کے مطابق اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر مبارک 20 سال تھی، ایک اور جگہ 25 سال کی بھی روایت موجود ہے۔ ناظرین، آج کل کچھ علماء حضور کے والدین کے ایمان پر انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن انہیں شاید مسجد نبوی کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب مسجد نبوی کی توسیع کے لیے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر 1400 سال سے زیادہ سال گزرنے کے بعد کھولی گئی اور آپ کی لاش وہاں موجود میڈیا اور ہزاروں لوگوں نے دیکھی اور گواہی دی کہ آپ کا ایک بال بھی گدلا نہ ہوا تھا، جسم کا خراب ہونا تو دور کی بات ہے۔ خبر دنیا کے تمام ٹی وی چینلز پر چلائی گئی۔ پاکستان میں نوائے وقت اخبار مورخہ 21 جنوری 1978 عیسوی کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں کی جانے والی کھدائی کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کا جسد مبارک جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، بالکل صحیح سالم حالت میں برآمد ہوا۔ آپ کے جسد مبارک کو وہاں سے نکال کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل اور آپ کے والدین پر ہمارا درود و سلام قبول فرمائے۔ بحوالہ از مدارج النبوہ شیخ محقق الشیخ عبدالحق محدث تاریخ طبری جلد 2۔ تو ناظرین مکرم، اللہ تعالی ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی آل اصحاب سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ تو دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی بھی اس چینل پر آپ کو کوئی ویڈیو، قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو دیکھنے اور سننے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر، ویڈیو، قول ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ تو معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ